اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 رمضان شریف کی ان بابرکت گھڑیوں کے اندر اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا بے حد فضل اور احسان ہے کہ جس مالک اور خالق نے رمضان کی سعادت عطا فرمائی اور مسلمانوں کے اوپر خصوصی فضل و کرم فرمایا، آج 10 رمضان المبارک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وفات شریف ہے۔ اس حوالے سے ہمارا اسپیسیفک اور اسپیشل پروگرام ہے جس کے اندر آپ کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے والد محترم کا نام خویلد ہے۔ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں۔ وَكَانَتْ أَسَنَّ مِنْهُ ب15 سنہ، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی ہیں۔ عمر کے اندر بڑا ہونے کی قید اس لیے لگائی کیونکہ اس کائنات ارضی و سماوی کے اوپر بہت سی ایسی شخصیات ملیں گی جو ظاہراً پاک نبی علیہ السلام سے عمر میں بڑی ہیں، لیکن رتبہ، شرف، کمال، جاہ و جلال، دبدبہ اور رعب، نبوت کا عطا کیا جانا، وحی کا نزول، اللہ رب العزت کی سپرویژن کے اندر ہونا، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کا تحفظ اور حفاظت کیا جانا، ان تمام اشیاء کے اندر حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نبی علیہ السلام سے 15 سال بڑی ہیں، لیکن قید لگائی گئی کہ 15 سال عمر میں بڑی ہیں۔ جس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا، اے جناب عباس، اے حضور علیہ السلام کے چچا، یا عم الرسول، اے پاک نبی علیہ السلام کے چچا، یہ بتائیں کہ کیا اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ بڑے ہیں یا اے جناب عباس آپ بڑے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، آپ نے جواب دیا کہ پیدا میں پہلے ہو گیا ہوں، بڑے وہی ہیں۔ یعنی اگرچہ عمر کے اندر میں بڑا ہوں، لیکن فضیلت، رتبہ، کمال اور شرف، ان کے اندر جو بڑائی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کے اندر پاک نبی علیہ السلام یکتائے زمانہ ہیں، آپ کا کوئی اس کے اندر ثانی نہیں ہے۔
اسی وجہ سے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ آپ عمر میں پاک نبی علیہ السلام سے 15 سال بڑی ہیں۔ عاشت فی مکہ تھا، آپ مکہ شریف کے اندر رہیں، ٹھہری، وہاں پہ زندگی کو گزارا۔ وَنَشَأَتْ فِي بَيْتِ شَرَفٍ وَغِنًى، اور فرمایا عزت دار اور شرافت والے گھرانے میں آپ نے پرورش پائی۔ فَقَدْ كَانَتْ أَشْرَفَ نِسَاءِ قُرَيْشٍ وَأَكْثَرَهُنَّ مَالًا، اور فرمایا قریش کی عورتوں میں سب سے زیادہ آپ معزز، عزت دار اور سب سے زیادہ مالدار خاتون ہیں۔ سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تجارت اللہ الی بلاد الشام، حضرت پاک نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے تجارت کی غرض سے ملک شام کی جانب ایک سفر فرمایا۔ وَكَانَ مَعَهُ فِي تِلْكَ الرِّحْلَةِ غُلَامُهَا مَيْسَرَةٌ، اور اس سفر میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا غلام میسرہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے۔ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، منطق ہے، پس منظر ہے کہ حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جناب نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق عالیہ، عادات مبارکہ اور خصائل جمیلہ، بالخصوص امانت داری، اس کو آزمانا چاہتی ہیں کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام مکہ شریف کے اندر امانت دار، یعنی صادق و امین، سچا اور امانت دار، اس لقب سے آپ مشہور ہیں، جانے پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ظاہراً لوگوں کی نگاہ سے آپ اوجھل ہوں تو اس وقت آپ کی امانت داری کا عالم کیا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو دیکھنے کے لیے اپنے غلام میسرہ کو بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بھیجا کہ آپ شام کے اندر جائیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کریں، اور وہاں پہ جو انوار و تجلیات دیکھیں نا وہ مجھے آ کے بتائیں۔ دراصل آپ جناب نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں حضور علیہ السلام کے اوصاف کریمانہ اور اخلاق جلیلہ کو دیکھنا اور پرکھنا چاہتی ہیں۔ میسرہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ الذی رأى من امانتہ و برکاتہ الشیء الکثیر، اور انہوں نے اللہ کے پاک نبی کی امانت داری اور بہت سی چیزوں کے اندر ڈھیر ساری برکات کو دیکھا۔ امانت داری بھی دیکھی اور دیکھا کہ بہت سی اشیاء ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے دم قدم کی وجہ سے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں۔ وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہا بربح وفیر، اور جناب نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بہت زیادہ نفع لے کے واپس پلٹے، کثیر نفع لائے۔ فَأُعْجِبَتْ بِهِ وَبِمَا سَمِعَتْهُ مِنْ أَخْبَارِهِ وَأَمَانَتِهِ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جناب نبی کریم علیہ السلام آپ کی امانت داری اور آپ کے متعلق
کہی گئی باتوں کے بارے میں بہت سی اچھی خبروں کو سنا تو وہ جناب نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف عالیہ اور بابرکت کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ تزوجها الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الخامسۃ والعشرین من عمرہ، جناب نبی پاک علیہ السلام کی عمر شریف جب 25 سال ہے تو پاک نبی علیہ السلام نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا۔ وَكَانَتْ هِيَ فِي الْأَرْبَعِينَ مِنْ عُمُرِهَا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال ہے۔ اللہ کے پاک نبی کی عمر مبارک بوقت نکاح 25 سال اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال ہے۔ وَلَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ وَتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ، اور جب اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے نبی پاک علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلائیں اور انہیں رسالت کی تبلیغ کر دیں، فرما دیں، انہیں پیغام پہنچا دیں، یعنی یہ بتا دیں کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا سچا رسول اور اس کا نبی، مرسل نبی برحق ہوں۔ تو فرمایا کانت خدیجہ اول من آمن بہ، فرمایا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جو جناب نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کے اوپر ایمان لائیں۔ خواتین کے اندر سب سے پہلے آپ نے ایمان کو قبول کیا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئیں۔ چند روایات کے اندر یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سب سے پہلے ایمان لائے۔ بعض روایات کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ ایمان لائے۔ تو اس حوالے سے فرق کیا جاتا ہے کہ مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ ایمان لائے، خواتین میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایمان لائیں، اور بچوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایمان لائے۔ جب اللہ کے پاک نبی نے دین اسلام کی تبلیغ کی تو خواتین میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر ایمان لائیں۔ وَشَارَكَتْهُ فِي كُلِّ مَا لَاقَاهُ مِنْ عَنَةٍ وَإِيذَاءٍ، اور دین کی تبلیغ کے معاملے میں، دین کو آگے پھیلانے میں، اس کی نشر و اشاعت میں، اس کی ترویج میں جتنی بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کو، تو اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہیں، آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کی شریکہ حیات ہونے کے ساتھ ساتھ جتنے مشکل مراحل آپ کی حیات طیبہ میں آتے، نبی پاک علیہ السلام کا آپ ساتھ دیتی، اور آپ کی شخصیت، آپ کے فضائل یہ ہیں وَهِيَ صَابِرَةٌ مُؤْمِنَةٌ، آپ بڑی صبر کرنے والی مومنہ ایماندار ہیں۔ وَعَاشَتْ مَعَهُ 25 سنہ، اور اللہ کے پاک نبی کے ساتھ آپ نے 25 سال حیات طیبہ کو گزارا، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا حضور علیہ السلام کے ساتھ، 25 سال بعد میں رہیں تو آپ کی عمر مبارک 65 برس ہوئی۔ اس حوالے سے
منہا 10 سنوات بعد البعثہ، اور فرمایا ان میں سے 10 سال وہ ہیں جو اعلان نبوت فرمانے کے بعد کے ہیں۔ یعنی جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح کے وقت عمر مبارک 25 سال ہے۔ 40 سال کی عمر کے اندر اللہ کے پاک نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اللہ کا نبی ہر حال میں اللہ کا نبی ہوتا ہے، عالم ارواح میں بھی، دنیا کے اندر جب تشریف لائیں تب بھی نبی ہی ہوتے ہیں۔ نبی اور نبوت کا ملنا یہ اور ہوتا ہے، اور اعلان نبوت کرنا یہ اور چیز ہے۔ یعنی اللہ کے نبی پہلے بھی ہوتے ہیں، نبوت کا اظہار اور اعلان نبوت کا حکم یہ عام طور پہ انبیاء کو 40 برس کی عمر میں دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ پکی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر کے اندر نبوت کا اعلان کرنے کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کی عمر لوگوں میں گزاری ہوتی ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ بندہ سچا ہے یا اس کا کردار کیسا ہے، اور لوگ بات کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ پکی عمر ہوتی ہے۔ بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں بندہ لڑکھڑا بھی سکتا ہے، طبیعت بعض دفعہ نہیں بھی سنورتی، نہیں سدھرتی، لیکن 40 سال کی عمر یہ پکی عمر ہے۔ اس عمر کے اندر بات کرنے والے بندے کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کی بات کو سنا جاتا ہے کہ یہ بچہ نہیں ہے، یہ لڑکپن کی عمر میں نہیں ہے، یہ جوانی والا آدمی نہیں ہے، یہ پکی عمر والا بندہ ہے، اس کی بات بڑی اتھینٹک ہے، معتبر ہے، سننی چاہیے۔ رائے اپنی اپنی جگہ، عمل کیا جانا اور ہے۔ اس وجہ سے 40 سال کی عمر رکھی جاتی ہے۔ الغرض 40 سال کی عمر میں اللہ کے پاک نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور 10 سال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اعلان نبوت کے بعد بھی حضور کے ساتھ رہیں۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے 15 سال اور بعد میں 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے حیات طیبہ کو گزارا۔ اور جس سال آپ فوت ہوئیں اسی سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب سیدنا ابو طالب وہ بھی فوت ہوئے، تو اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی سال کے اندر 2 آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ایک وفادار بیوی ان کا وصال ہوا، اور ایک ایسے چچا جن کے گھر کے اندر جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہراً پرورش پائی، اور در حقیقت ان کے گھر کو بھی اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے عرش بری کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ اور پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے وفاداری کی، اور جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وفاداری کو ان کے بعد بھی باقی رکھا، وفادار رہے، حتیٰ کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جانور ذبح کیا، اس کا گوشت تقسیم کرنے کا وقت آیا تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فرمایا، اے عائشہ گوشت بانٹتے وقت خدیجہ کی سہیلیوں کو نہ بھولنا، ان کے گھر میں بھی گوشت پہنچانا۔ یہ وفاداری جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بعد از وفات بھی ان سے کرتے رہے اور وفاداری کو نبھاتے رہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں پوری طرح سے ترجمانی کرتے ہوئے، فرمایا آمنت بھی ہی نہ کفر بی الناس، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، میرا انکار کیا، اس وقت وہ مجھ پہ ایمان لائیں۔ وصدقتنی حین کذبنی الناس، جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا انہوں نے میری تصدیق کی، انہوں نے مجھے سچا کہا۔ وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا ظاہراً کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور کسی نے بھی دین کے معاملے میں میری مدد نہ کی،
انہوں نے اپنا مال میری ذات کے اوپر نچھاور کر کے دین کے پھیلانے کے اندر میری مدد کی۔ وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدَ، اور فرمایا ان کی شان تو یہ ہے ان کے ذریعے اللہ نے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی۔ 6 بچے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس سے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ان 6 میں سے 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے جناب نبی پاک علیہ السلام کے، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ زینب اور جناب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ 4 صاحبزادیاں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن اقدس سے ہیں، اور 2 صاحبزادے حضرت عبداللہ جنہیں طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت قاسم، یہ 2 صاحبزادے، حضرت عبداللہ انہی کا نام طیب اور طاہر بھی ہے، اور حضرت عبداللہ کے ساتھ حضرت قاسم، جن کی وجہ سے حضور کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، یعنی قاسم کے والد محترم جناب نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 6 بچے، 4 صاحبزادیاں، 2 صاحبزادے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس شریف سے ہوئے۔ 1 بیٹے، 1 صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن اقدس سے ہوئے۔ یہ ٹوٹل اولاد ہے جناب نبی علیہ السلام کی، 4 صاحبزادیاں، 3 صاحبزادے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن اقدس سے ہوئے۔ اور جب آپ کی وفات شریف کے بعد اللہ کے پاک نبی علیہ السلام سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یا بعد از وفات اب وہ کدھر ہیں؟ تو اللہ کے پاک نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتا، یہ علوم کمالیہ ہیں پاک نبی علیہ السلام کے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا ابصرتها علی نہر من الجنہ، میں نے جنت کی ایک نہر کے اوپر انہیں دیکھا ہے۔ پاک نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جنت کی ایک نہر ہے، اس نہر کے اوپر میں نے انہیں دیکھا، فی بیت من قصب، بانس کی لکڑی کا بنا ہوا ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر آپ کی رہائش اور ٹھکانہ ہے، لا صخب فیہ ولا نصب، وہاں پہ نہ تو کوئی شور ہے اور نہ تھکا دینے والا کوئی کام ہے، یعنی بالکل ہی خدا کا فضل اور اللہ رب العزت کے انعامات، میوہ جات، باغات، انوار و تجلیات کی برسات ہے، کوئی شور شرابہ نہیں۔ آپ کی یہ مختصر حیات طیبہ، اس کے اندر یہ آخری بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج دنیا کے اندر شور شرابہ بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، اس کے باوجود ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ جنت وہاں پہ کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، تھکا دینے والا کوئی کام نہیں، اور ہر طرح کا آرام، سکون، راحت یہ بندے کے لیے ہمیشہ کا اس کا نصیب اور مقدر بنا دیا جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے، دنیا داری کا ایک نظام اپنی جگہ کے اوپر یہ بھی چلانا ہے، لیکن اس میں اتنا مگن نہ ہو جائیں کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک کو، اس کے ذکر کو، اس کے شکر کو بھلا دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی قبر مبارک کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔